بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی ٹی آئی آفیشل۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ مدارس میں پڑھے ہو، مدارس میں پڑھاتے ہو، اس کے باوجود آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیوں کرتے ہو، پاکستان تحریک انصاف کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، عمران خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات ماننے بھی آتی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرو، مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرو، اور اس کے علاوہ جو مذہبی جماعتیں ہیں آپ ان کو سپورٹ کرو، آپ عمران خان کو سپورٹ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے اپنی زندگی میں مشرف کا دور دیکھا ہے، زرداری کا مکمل دور دیکھا ہے، نواز شریف کا مکمل دور دیکھا ہے، اور آپ تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 72، 73، 75 سالہ تاریخ میں جو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے، آج تک کسی حکمران نے ایسی تقریر نہیں کی ہے۔ اور جس سٹیج پہ جاتا ہے ایک بندہ جو وقت کا حکمران ہے، وقت کا ملک کا وزیر اعظم ہے، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور وہ ہر سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ لفظ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے کبھی نہیں سنا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو پروگرام کا عنوان ہوتا ہے اسلام زندہ باد کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس، اور وہاں جا کر تقریر بجائے مرزا قادیانی کے خلاف تقریر کرنے کے وہاں عمران خان صاحب کے خلاف تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ کارکنوں کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ لانگ مارچ کریں، اسلام کو خطرہ ہے۔ بھئی اسلام کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ اسلام کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اس وقت وہ ان جیلی علماء سے، جیلی پیروں سے، اور ان جیلی جو ولی بنے ہوئے ہیں۔ میں ولیوں کی توہین نہیں کر رہا ہے، جیلی لفظ جیلی استعمال کر رہا ہوں۔ جو جیلی پیر ہیں، جیلی مولوی ہیں، ان جیلی لوگوں سے اسلام کو خطرہ ہے۔ کسی حکمران سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا اسلام کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ اس اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون ہے، لہٰذا ان اسلام کی بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو خطرہ ہے۔ آپ فلسطین کے حق میں نہیں بولتے، آپ اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، 10 سال تک آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، آپ کی کیا خدمات ہیں؟ آپ میڈیا پہ آئیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ میں نے 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، مسلم لیگ نون کا حصہ رہا ہوں، پیپل پارٹی کا حصہ رہا ہوں، مسلم لیگ کاف کا حصہ رہا ہوں، اور ان ادوار میں نے یہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے رکھیں تو یہ چیزیں سامنے رکھنے کے بعد آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ آئیں میرے ساتھ ملیں، بلکہ لوگ آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر خود بخود آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ عمران خان صاحب آپ سے بعد میں سیاست میں آ رہے ہیں، اور آج وہ وقت کے وزیر اعظم ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور آپ کئی سال پہلے سے، بلکہ آپ کو تو سیاست باپ کی وراثت میں ملی ہے، آپ تو جماعت کے امیر بھی ملے ہیں، تو یہ امارت بھی آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ اس کے باوجود اسلام کے لیے کوئی ایک خدمت تو بتا دیں کہ ہم اس ایک خدمت کو دیکھ کر ہم آپ کی سپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ مولانا کی اسلام کے لیے یہ خدمت ہے، لہذا اس خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مولانا کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب پہ۔ کہتے ہیں جی اس نے دعویٰ تو کیا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن جو چیزیں جا رہی ہیں وہ ساری اس کے برخلاف جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں آج کل دانشور، مفتی اور یہ سارے کچھ صرف سوشل میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا کے مفتی ہیں، سوشل میڈیا کے صحافی ہیں، سوشل میڈیا کے اینکر ہیں، جو تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ جس وقت مولانا صاحب حکومت میں بیٹھے ہوئے رہے تب درود و سلام پہ پابندی لگی، مولانا خاموش رہے، مساجد سے سپیکر اترے، مولانا خاموش رہے، مساجد مدارس کے علماء کو تنگ کیا گیا،
مولانا خاموش رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بغیرتی کی انتہا کر دی گئی پچھلے دور حکومت میں کہ ہماری جو اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری مدارس میں پڑھ رہی تھیں، ایجنسی کے لوگ آتے تھے، حکومت کے نمائندے آتے، کہتے یہ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے موبائل نمبر بھی دو، اور کئی ساری بچیوں کو ان کے نمبر لے کر بلیک میل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مولانا حنیف جلندری صاحب نے جنرل رحیل شریف کے سامنے بیٹھ کے یہ مقدمہ اٹھایا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، ہم سے ہمارے بچیوں کے نمبر مانگے جا رہے ہیں اور بعد میں ان بچیوں کو گھر والوں کو فون کر کے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے۔ لیکن مولانا خاموش رہے۔ اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید جو قادیانی ہے اور سرٹیفائیڈ قادیانی ہے، اس نے کہا تھا مساجد کی توہین کی، مدارس کی توہین کی، اور مدارس کے اندر پڑھنے والے 25 لاکھ کے قریب طلباء کی توہین کی، اور شعائر اسلام میں سے جو سب سے اہم رکن ہے اذان، جو مساجد کے اندر 5 وقت دن میں دی جاتی ہے، اس اذان کی توہین کی ہے۔ مولانا صاحب کا ایک مجھے کلپ نکال کر دکھا دیں کہ جس میں مولانا نے پرویز رشید کی اس بیان کی مذمت کی ہو، ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بیان تک نہیں دیا کہ آپ نے یہ غلط لفظ استعمال کیے ہیں علماء کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، لیکن مولانا خاموش رہے۔ اب حالات جو ہیں، یہ جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے اس کے برعکس کیوں جا رہے ہیں، تو ہم نے ساری کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ عمران خان صاحب پہ ڈال دی ہے کہ سارے معاملات جو کرنے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کرنے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم 2 نمبریاں کریں، ہم زنا کریں، ہم شراب پئیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم ہر ایک جو 2 نمبریاں وہ کریں، اور ریاست مدینہ ہم نے لینی ہے عمران خان صاحب سے۔ اور سب سے بڑا جو اس ملک کے اندر عدل و انصاف میں اور اس ملک کی تباہی میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کا ہے، اور ہمارے ان نام نہاد جائلی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا ہے۔ اس کا ایک واقعہ چند دن قبل ایک صحافی ہے، وہ صحافی تو نہیں ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے میری طرف اپلوڈ کر دیتا ہے بس، اس نے ایک عورت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کل وہ عورت ہائی کورٹ میں آ رہی ہے اس کے خلاف مقدمہ لے کر، اس نے اس کی کردار کشی کی ہے۔ اگر اس عورت کے اندر کوئی غلطی ہے تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کی کردار کشی کرنا یہ کہاں کا اصول ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ اب اس کو کسی نے اٹھایا، جس نے بھی اٹھایا، مارا پیٹا، جو بھی ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ملک کا سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا ایک جج قاضی فائز عیسیٰ جو انتہائی گھٹیا غلیظ ترین انسان ہے، پتہ نہیں جج کیوں بن گیا، کیسے بنایا اس کو، وہ اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ارے ظالم، ارے بدبخت، وہ کتے کی طرح فوج کے خلاف بھونک رہا ہے اور تم اس کے گھر پہنچ گیا ہے۔ کیا جو روزانہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، جس کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو دشمن شہید کر رہا ہے، کسی ایک فوجی جوان کے گھر اس کی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے گئے ہو، اس کی بہن کو دلاسا دینے کے لیے گئے ہو، اس کی 2-4 سال کی بچی جو چیخ اور چلا رہی ہوتی ہے اپنے باپ کے لاشے پہ کھڑے ہو کر کبھی اس کو تسلی دینے کے لیے گئے ہو؟ ارے بغیرت، تجھے جج کس نے لگایا؟ 14 جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ماڈل ٹاؤن کے اندر، کیا کبھی ان میں سے کسی ایک کے گھر گئے ہو؟ وہ ہماری بسمہ امجد بہن ہے جس کی والدہ حاملہ تھی اور اس کے منہ میں گولیاں ماری گئی تھی، وہ رو رو کر عدالت سے واپس چل جاتی ہے اس کی بات سننے کے لیے، کیوں نہیں؟ آپ کو تو اس وقت ترس نہیں آتا؟ اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگتا؟ اور ہمارے بغیرت سیاستدانوں کا ایک ٹولہ اس اسد طور کے گھر جا پہنچا، اور بدبختو تمہیں وہ ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگ شہید نظر نہ آئے؟ وہ 80 لوگ زخمی نظر نہ آئے؟ کبھی یہ 10-15 سال کا عرصہ ہو گیا کبھی ان کے گھر بھی گئے ہو؟ ہمارے ہزاروں فوجی جوان شہید ہو گئے، کبھی کسی کے گھر گئے ہو؟ ہمارے کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے والا بدبخت مودی کو تو بغیر ویزا کے تم گھر بلاتے ہو اور بات عمران خان کے خلاف کرتے ہو۔ ان تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد ہم اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں۔ پورے پاکستان میں اس وقت جو واحد امید کی کرن ہے وہ عمران خان ہے۔ خدا کی قسم اگر عمران خان ناکام ہو گیا، واللہ ثم واللہ، تو ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ عمران خان کو سپورٹ کریں، انشاءاللہ
ہماری عزت دنیا میں ہوگی اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ اگر آج عمران خان ناکام ہو گیا تو عمران خان ناکام نہیں ہوگا، ہم خود ناکام ہو گئے۔